ان کا جو لیپ ٹاپ تھا، جو موبائل تھا، جو سامان تھا، یہ سننے کو ملتا ہے کہ لیپ ٹاپ میں بہت امپورٹنٹ ڈیٹا تھا. آپ کو معلوم ہے کیا ڈیٹا تھا، اور وہ لیپ ٹاپ وغیرہ موبائل ان کا کدھر ہے؟ یہ سارے نا، یہ ایک مخصوص ٹاؤٹس یہاں پہ منجن بیچتے ہیں کہ وہ سارے ٹیکنالوجی گیک، وہ زیادہ تر آئی فون میں چیزیں یوز کرتے تھے یا آئی پیڈ میں. ہوں لیپ ٹاپ پرسن تو وہ تھے ہی نہیں. ہوں ڈرائیوس تھیں ان کی بہت ساری، جو مجھ سے بہت پہلے لے گئے تھے، کوئی 1.5-2 مہینے پہلے. ان کو تھا ہم ایک بیوی کو تنگ نہ کریں، اور لیپ ٹاپ پرسن وہ تھے نہیں. ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور کچھ ہوگا بھی تو obviously انہوں نے کہیں نہ کہیں اس کا کوئی بیک اپ یا ٹرانسفر کسی نہ کسی کو تو دیا ہی ہوگا. لیکن وہ ہم لوگ نہیں ہیں، فیملی ممبرس کو وہ نہیں کرتے تھے کہ وہ تکلیف میں نہ آئے. تو یہ جو منجن بکتا ہے نا لیپ ٹاپ والا، یہ منجن بکوایا جاتا ہے ان سے. یہ لوگ جو ٹاؤٹس ہیں نا، کہ الزام کسی اور، مطلب قتل کسی اور نے کیا، الزام ہم کسی اور پہ لگا دیں. تو ان کا فون اور جو ان کا آئی پیڈ ہے وہ کینیا کی اس کے پاس ہے، ایجنسی کے پاس ہے. ہوں اور ایک فون یہاں پہ واپس آ گیا تھا، جو کہ ان کے گھر والوں کو آئی تھنک ان کو واپس کیا تھا JIT نے. وہ کوئی سیمسنگ کا ایک فون تھا، ایکسٹرا کوئی فون. بٹ جو مین گیجٹس ہیں وہ دونوں کینیا میں ہی ہیں. اور لیپ ٹاپ اور ڈرائیوز مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، یا ان کی جو اور اکوپمنٹ تھا، گو پرو اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ سب کہاں ہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس وہاں نہیں تھیں. ہوں اور دوسری چیز یہ ہے، میں نے بھی یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے وہ گیجٹس دیے جائیں. ہوں میرے لیے کوئی رسک مزید نہ یہاں پہ بن جائے. فی الحال وہ وہیں رہیں. کبھی کوئی آگے ہم نے پرسیو کیا تو اس کا کوئی آزادانہ فرم فورینزک کر سکتی ہیں ان دونوں گیجٹس کا. بٹ یہ جو منجن بیچا جاتا ہے نا کہ فلاں کو دے گئے تھے تو اس میں بہت کچھ تھا اور یہ وہ تھا، ہوں تو بھائی وہ اپنا ساری ٹائپنگ آئی پیڈ اور آئی فون پہ کرتا تھا. ہی واز ناٹ اے لیپ ٹاپ پرسن. ہوں ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ بس آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ جو اس ملک میں چلتا ہے نا کہ کیا کسی اور نے ہوتا ہے اور وہ ڈل کسی اور پہ جاتا ہے. تو یہ وہ والا سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ارشد شریف کا مراد سعید کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا. تو آپ نے مراد کے ساتھ ارشد کا کیسا تعلق دیکھا؟ میرے اتنے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہیلو ہائی تھی ہی نہیں. اور ہوں اگر گھر پہ کوئی آتا بھی تھا تو میں اتنا زیادہ جاتی ہی نہیں تھی، ملتی ہی نہیں تھی. اور بہت کم ہی ہوتا تھا کہ وہ گھر پہ لوگوں کو بلائے. بس آفس میں مل لیتے تھے لوگ ان کے ساتھ. آئی فاؤنڈ کہ 1-2 سال سے ان دونوں کی بہت اچھی دوستی تھی اور بڑا اچھا ایک تعلق تھا. لیکن میری اتنی خاص ان سے سلام دعا نہیں تھی. اور میری ابھی بھی PTI میں بہت کم لوگوں کو جانتی ہوں. شاید میں انگلیوں پہ گن لوں گی، 2-3 لوگ ہوں گے وہ ٹوٹل. میری عمران خان سے بھی جو لاسٹ کوئی ملاقات ہوئی ہوگی 11-12 سال پہلے بطور رپورٹر ہوئی ہوگی. ہوں حالانکہ میں نے ان کی اہلیہ کے لیے ہمیشہ بہت آواز اٹھائی. مجھے دکھ ہوتا ہے ان پہ جب الزام لگتے ہیں، لیکن میں ان کو بھی ذاتی طور پہ نہیں جانتی. بٹ ہاں، یہ دونوں بہت اچھے دوست تھے. ان کا بھائیوں والا تعلق تھا. اور فار می مراد سعید کا اس چیز سے کوئی قتل وتل سے لینا دینا نہیں ہے. یہ صرف ان کو کیونکہ کچھ ان کے خلاف مل نہیں رہا ہوگا نا، تو ان پہ یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کے پاس لیپ ٹاپ ہے، یا وہ کیوں چھوڑ کر آئے، یا وہ انہوں نے کیوں فیسیلیٹیٹ کیا ارشد کو. ارشد نے ملک سے اگر نکلنا تھا تو ظاہر سی بات ہے کسی کی مدد سے ہی ہوں نکلتے نا. وہ اگر گرفتاریاں ہو رہی تھیں تو فار می ہی از انوسینٹ. بٹ ہوں آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ ہم پرسنلی کہ وہ دونوں کی کس حد تک دوستی تھی یا کیا تھا. بٹ یہ کہ مجھے لگتا تھا کہ دونوں کا اچھا ایک بردرلی بانڈ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کیس دائر کیا کینیا میں. اچانک جب کیس پہ فیصلہ آتا ہے، ایون کہ مجھے بھی تب پتہ چلتا ہے، تو آپ نے کیس جب دائر کیا کس کی مدد سے کیا، کیا سوچ کے کیا، یہ کیسے ہوا یہ سب؟ فار می میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں اسٹینڈ کر رہا تھا. اتنی پالیٹکس چل رہی تھی اور عوام تھی، دوست احباب تھے، اپنا ایک سرکل بہت بڑا تھا، اپنے ہوں کمیونٹی یونینسٹ بھی سب تھے ساتھ اور اس طرح تھا. لیکن میں جب عدت سے میری عدت ختم ہوئی ہے، میں سپریم کورٹ گئی تو میں بہت دیر روسٹرم پہ کھڑی رہی. مجھ سے کھڑا ہی مجھے لگا میں اب گروں گی. پیروں میں الگ تکلیف، ہوں گھٹنوں میں الگ تکلیف. 5-6 مہینے بعد میں گھر سے نکلی تھی. عجیب سا لگ رہا سب کچھ. وہ فانوس دیکھ کے سر میں سب کچھ لگ رہا تھا. نہ تیز AC چلاتے ہیں یہ لوگ سپریم کورٹ کی، اس میں سردی مجھے محسوس ہو رہی تھی. آپ سوچیں مجھے بولنے نہ دیں، ہوں کھڑی ہوئی ہوں. کٹہرے میں کھڑا ہونا کوئی آسان بات تھوڑی ہے. ہوں ایک بیوہ کے لیے، ایک وکٹم کے لیے، ایک ایسی بندی جو انصاف لینا چاہتی ہے. پھر میرے وکیل کو بولنے کی اجازت ملی تو مجھے اسی ٹائم پہ اندازہ ہو گیا تھا کہ حکومت جس طرح ہیلے بہانے کر رہی ہے، حکومت نے ارشد کے لیے کچھ نہیں کرنا. تو میں نے کہا آپ ہمیں کرنے کا وہ دیں، کیونکہ یہ تو کچھ نہیں کر رہے. یہ تو نہ اس کا کیس وہاں فالو کر رہے ہیں، نہ اس کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، نہ اس کے لیے کچھ. کہتے ہیں ہم بڑے غریب ملک ہیں جی، اور ہم تو وکیل ہی نہیں کر سکتے. وہاں تو 2-2 کروڑ روپے فیس لیتے ہیں وکیل. ٹھیک ہے مہنگے ہیں وہاں کے وکیل، لیکن اتنے بھی مہنگے نہیں ہیں. ہوں ان کی ول نہیں تھی کرنے کی.
تو مجھے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ایک وہ بنائیں پورا ریسرچ اور ہمیں دیں، پھر ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ کون کون سے فورمز ہیں جس پہ ہم دبئی اور کینیا معیشت کے لیے انصاف لے سکیں. میں نے اور بیرسٹر سعد بٹر نے بنایا وہ، اور بیرسٹر سعد بٹر کی بہت اس میں محنت ہے، اور میاں علی اشفاق کی ٹیم ساری میرے ساتھ تھی. کیوں تھی؟ عمران بھائی نے کہا تھا. میرا ویر ہے وہ، اللہ اس کو سلامت رکھے. آمین. میں کہاں 8-9 وکیل کر سکتی تھی، میں تو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ سارے آپ کے وکیل ہیں، یہ آپ کے بھائی بھی ہیں اور یہ آپ کے وکیل بھی ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہوا کہ میری ساس صاحبہ کے پاس کوئی وکیل ہی نہیں. اب میں تو اتنے لوگوں کو نہیں جانتی تھی، میری اتنی دوستیاں نہیں ہیں، مطلب اس لیول پہ، پرسنل لیول پہ نا. سوشل میڈیا پہ تو آپ کو لگتا ہوگا کہ میں ایک وارئر جنگجو ہوں اور میں تلوار لے کے بس چت پھرتی رہتی ہوں. نو، آئی ایم اے ویری پولائٹ پرسن اینڈ آئی ایم ناٹ سوشل. میں نے سوشل میڈیا پہ لکھا تو ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں جو کہ وہ کور کرتے ہیں سپریم کورٹ، اور وہ انہوں نے کہا کہ جویریہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں. اس کے علاوہ 2-3 اور لوگوں نے بھی اپروچ کیا، لیکن میری ساس کو ذرا وہ، کیونکہ اولڈ اسکول آف تھاٹ والے آپ کو پتہ ہے کہ جج اور وکیل ہیں، تو ان کو بہت اچھا لگا، تو انہوں نے کہا یہ میری نمائندگی کریں گے. پھر ہمیں یہ بھی کہا گیا آپ لوگ ایک ہی کر لیں سب وہ شروع میں، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی الگ اپلیکیشن دے دی تھی اور مجھے مجبوراً پھر الگ دینی پڑی اور وکیل کرنا پڑا. تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں پھر جو پہلے دن کھڑے، کیونکہ سب بھاگ گئے تھے نا وہاں سے. جب میری ساس صاحبہ نے وہاں پہ خط دیا تو وہاں سے سارے وکیل وہ بھاگ گئے تھے جو ارشد کے شو میں آیا کرتے تھے، جو ان کو یقین دلا رہے تھے کہ اماں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ وہ. تو وہاں صرف رہ گئے میاں علی اشفاق اور ان کی ٹیم اور میری فیملی کے میل ممبرز اور ان کے کچھ ادھر کے فیملی ممبرز. تو میں اس وقت وہاں نہیں تھی کیونکہ میں عدت میں تھی. تو میں نے کہا نہیں، ان سے کیس نہیں لینا، یہ تو مجھے یہی ریپرزینٹ کریں گے. تو پاکستان میں، اور وہ ہے بھی پرو بونو، یہ بھی ان کی بڑی ایک بات ہے کہ ایک ایسا کیس جو کوئی لینے کو تیار نہیں تھا، اس میں جو ہے وہ میاں علی اشفاق اور سعد بٹر نے اور جن کے اور سارے ٹیم میں لوگ ہیں، انہوں نے بیرسٹر قدیر، باقی سب لوگوں نے، کیونکہ کچھ چیزیں ہائی کورٹ میں ہو رہی تھیں، کچھ سپریم کورٹ میں ہو رہی تھیں، تو انہوں نے سب چیزیں بہت بہنوں والی عزت، احترام. بلکہ وہ جب آئے ہیں تو میری عدت تھی تو وہ اوپر نظریں نہیں کر رہے تھے. میں نے خود 2 چادریں پہنی ہوئی تھیں، میں جے آئی ٹی سے بھی ایسے ہی ملی تھی، میں نے ماسک ہی پہنا ہوا تھا اس ٹائم پہ. تو وہ میرے احترام میں، میری عدت کے احترام میں بھی نظر بھی اوپر نہیں کر رہے تھے. لیکن چونکہ مجھ سے وکالت نامہ سائن کرانا تھا، وہاں جانا تھا، تو میں تو بھائی اس ینگ لاٹ کے جتنے سارے وکیل ہیں، میں تو ان کی بہادری کو داد دیتی ہوں. اور پھر یہ جب وہاں پر کیس ہوا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا یہ نہیں چلے گا یہاں پہ وہ خط کے بعد سے تمام چیزیں رک چکی ہیں. میں نے گھر میں بیٹھے ہوئے ای میل لکھی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، RSF کو، یونیسکو کے پاس ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے فریڈم آف اسپیچ کا، اقوام متحدہ کو، کہ جی میں یہ ہوں، میرے شوہر کو اس طرح قتل کر دیا گیا ہے. اب میں کیونکہ پاکستان میں رہتی ہوں تو میں کس طرح وہاں کے قاتلوں کو پکڑ سکتی ہوں، جوریسڈکشن کا فرق ہے. تو مجھے وہاں سے دعوت نامہ آیا کہ آپ پیرس آ جائیں. تو میں نے کہا میں عدت میں ہوں تو میں نہیں آ سکتی، ابھی 10 دن باقی تھے. وہ ایونٹ 22 کو تھا اور میرے 10 دن ابھی باقی تھے. تو میں نے ان سے معذرت کر لی، مطلب میں ایک پیرس جیسی جگہ پہ نہیں گئی، میں نے منع کر دیا کیونکہ میرے لیے شریعت پہلے تھی، باقی چیزیں بعد میں تھیں. ایون انصاف بھی اس کے بعد آتا تھا، پہلے شریعت آتی تھی. تو مجھے تھا کہ میری طرف سے ایک اچھی شرعی عدت میرے شوہر کو میری طرف سے تحفے میں ملے، کیونکہ میرے اساتذہ نے یہ کہا تھا، قاری صاحب ہیں میرے، قاریہ ہیں، سمیہ آپا ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان سے 4-5 سال ہو گئے. دے رسپونڈیڈ می سرپرائزنگلی. ایک ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ای میل لکھتی ہوں روتے ہوئے، دکھی بیوہ جس کا کوئی بھی نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، شوہر چلا گیا ہے، دیور پہلے شہید ہو گیا تھا، مرد ہی نہیں رہا گھر میں، والد صاحب بہت بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے میری والدہ کا مجھ پہ، کہ میرے ساتھ ایک فیملی سسٹم سپورٹ تھا. میں نے ان کو ای میل لکھی، ان کا جواب آ گیا. انہوں نے کہا پیرس آ کے خطاب کیوں نہیں کرتی، آپ یہاں لوگوں سے ملیں اور اپنا مسئلہ بھی بتائیں اور آپ کے لیے وے آؤٹ نکلے گا. میں نے کہا نہیں، میں آن لائن شرکت کر لوں گی. میں نے کی آن لائن شرکت. تو مجھے وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ میڈیا ڈیفینس کو رابطہ کریں، آپ کے لیے وکیل ہو جائے گا. اب میں نے میڈیا ڈیفینس پر رابطہ کیا تو 2 پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی سی لڑکیاں
میں اس سے کم 10 سال تو مجھے لگتا ہے چھوٹی ہوں گی، اور وہ میں رو بھی رہی ہوں، میری بات سن رہی ہیں، میں وہ بھی کر رہی ہوں. ان کے توسط سے میڈیا ڈیفنس ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ان صحافیوں کو مدد کرتا ہے جو اپنی حکومتوں کی طرف سے، اپنے اداروں کی طرف سے کیسز میں پھنس جائیں، ان کو بک کر لیا جائے، ان کو جو ہے وہ معاونت فراہم کرتا ہے قانونی. ہوں اب ہم نے اس پہ کام شروع کیا، جورسڈکشن کا مسئلہ آ گیا. میں پاکستانی شہری ہوں، صرف پاکستانی، میری کوئی آف شور، نہ میرے پاس ہوں جائیدادیں ہیں، نہ فلیٹس ہیں، نہ میرے پاس کہیں اور کی شہریت ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ریچل ڈویڈلی، یہ بڑے ان کے ایک بہترین جورسٹ ہیں، یہ آپ کو ڈیفینڈ کریں گے، اور جورسڈکشن کا مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ ان کے 2 اداروں کو ہم ساتھ میں لا لیں گے، کینیا یونین آف جرنلسٹ اور کورسپونڈنٹ ایسوسی ایشن. ہوں تو اس طرح جب میں نے پٹیشن فائل کی تو وہ ریجیکٹ نہیں ہوئی، ورنہ ان کے وہ جو 5 اداروں جن کو میں نے آئیپوا، ان کی پولیس، جی ایس یو کا وہ جو نیم فوجی دستہ، ہوں ان کا اٹارنی جنرل، وہ یہ کہہ رہے تھے ان کی پٹیشن اڑاؤ، ہوں ریجیکٹ کرو ان کی پٹیشن. اور میں زاروں، میں ہیئرنگس میں بھی روتی رہی ہوں. میں تو مجھے لگتا ہے میں 2 سال سے رو ہی رہی ہوں، میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا. میں روتی ہوں، کام کرتی ہوں، روتی ہوں، کام کرتی ہوں، یا پھر اس میں تھوڑا سا کچھ کھا بھی لیتی ہوں، اور کچھ نہیں میری مطلب تیسری ہوں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. میں وہاں بھی رونا شروع ہو گئی، بالکل تڑپ تڑپ کے نا. میرا مائک لیکن بند تھا کیونکہ مجھے ڈیکورم کا خیال تھا کورٹ کے. میں نے کہا یار یہ تو 5 وکیل آئے ہیں دوسری طرف سے، اور یہ میں، اور یہ تو یہ ایک ہی ہیں، اور اس دن تو کوئی بھی ہمیں سے جرنلسٹ، کوئی ادارے کا بھی کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں تھا. میں نے کہا یہ تو گیا، میرا تو کیس ریجیکٹ ہے. اس نے کہا نہیں، میں اس کی پٹیشن کو منظور کرتی ہوں اور اس پہ کارروائی ہوتی ہے اور سب کو نوٹس جاری کرتی ہے. اچھا اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کیا کینیا کے، وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا میں کیوں آؤں جویریہ، کون پاکستانی، کون پاکستان، ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری، ایک ترقی پذیر ملک کی جس کی بڑا اکڑ اور روب تو فیک سا ہم لے کے پھر رہے ہیں، لیکن ویسے تو ہمیں غریب کا شکول لیا ہوا ملک ہے، ہوں اس کی سٹیزن کے کیا رائٹ ہوں گے. جج سٹیلا مکوٹو نے کہا کہ میں 15 منٹ کی بریک لے رہی ہوں، ادھر آن لائن ہوتی ہیں، زوم پہ ہوتی ہیں، ہوں 15 منٹ بعد وہ بندہ میرے سامنے ہو. اٹارنی جنرل 15 منٹ بعد سامنے تھا. ہوں دین آئی کہ ان کی پولیس ہماری پولیس جیسی ہے لیکن ان کی عدلیہ ہماری عدلیہ جیسی نہیں ہے. پھر کیا ہوا، 8-9 ہیئرنگز ہوئیں، اور ایک دن میرے وکیل صاحب، چونکہ وہ بڑے معروف اور مشہور وکیل صاحب ہیں وہاں کے، وہ ٹریول کر رہے تھے. تو اس دن مجھے کاظم صاحب نے کہا، اس میں بلکہ وہ منیر بھائی بھی جو ہے وہ تھے شامل، میں نے اس دن 5-6 صحافیوں کو وہ بھیجا ہوا تھا. 2-3 آ جاتے تھے، باقی بہانے کر لیتے تھے، ہم لنک نہیں ہوئے، ہم تو روم میں ہی نہیں جا سکے، یا ہمارا کنیکٹ نہیں ہو رہا، یا ہم کورٹ میں ہیں، یا ہم سپریم کورٹ میں، یا ہم اسمبلی میں ہیں. میں نے پھر کچھ نہیں کہا، میں نے بادر نہیں کیا، لیکن کچھ لوگ باقاعدگی سے آتے رہے. ہوں ایون رضی طاہر اس میں باقاعدگی سے آتے رہے، منیر احمد باقاعدگی سے آتے رہے، کاظم خان باقاعدگی سے آتے رہے، اور کچھ 2-3 کینیا کے جرنلسٹ بھی آتے رہے. پھر اس کے بعد میں نے عالمی اداروں کو ریکویسٹ کی، جیسے RSF ہے، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، اور ایون میڈیا ڈیفینس کو بھی کہا کہ آپ بھی مانیٹر کریں ٹرائل کو، ہوں کیونکہ میں ایک صحافی ہوں، ایک بیوہ ہوں، ایک خاتون ہوں، میں لائر نہیں ہوں. اچھا ہوں وہ ویچل اس دن نہیں تھے، اس دن میں نے پھر خود دلائل دی ہے. مجھے ہوں کاظم صاحب نے کہا کہ جویریہ آپ آج بولو. مجھے 10-15 منٹ ملے اور میں نے تو تمام آپ چیزیں کو ان کو قانونی بتائیں. اسپیکٹس پتہ تھے؟ مجھے اب یہ چیزیں ٹپس پہ یاد ہے، مجھے سب کہتے ہیں تم بھی انٹرنیشنل لاء پڑھ لو. ہوں شاید میری اتنی ایج نہیں ہے کہ اب میں پنجاب یونیورسٹی والا لاء کروں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب سب کہتے ہیں تم وہ جو یہ جو لنڈن سے ہوتا ہے نا، وہ 3 والا لاء ایئرس کر لو ہوں اپنا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں سوچتی ہوں کہ کچھ تو مجھے بھی کرنا ہے. تو ہوں چلو اگر کوئی ٹی وی چینل پہ کام نہ صحیح، اینکرنگ شینکرنگ کا میرا بھی دل نہیں کرتا، تو میں لاء تو پڑھ سکتی ہوں یا آگے پڑھ سکتی ہوں. میں نے خود دلائل دیے، میں ان کو ان حقائق سے آگاہ کیا کہ انہیں دھمکیاں پاکستان میں ملی تھی سر میں گولی مارنے کی. وہ ٹیمپریری طور پہ آپ کے ملک میں آئے تھے جہاں پہ ان کو بالکل اسی طرح قتل کیا گیا جیسے ان کو یہاں پہ دھمکیاں دینے والوں نے دھمکیاں دی تھی. ہوں پھر اگلی سماعت میں بڑا روئی کیونکہ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے ان کی پٹیشن میں یہ مسئلہ ہے، یہ تو دوسری شہری ہیں. اگر آپ نے ان کو انصاف دیا تو ہماری فوج، ہماری پولیس میں تو بڑا برا افیکٹ جائے گا، وہ تو بڑے ڈسارٹ ہو جائیں گے کہ آپ اس کے حق میں فیصلہ دے رہی ہیں، غیر ملکی ہے، اور وہ قتل ہونے والا بھی غیر ملکی تھا، بس وہ غلطی سے قتل ہو گیا ان سے. لیکن آپ جو ہے نا، آپ اس طرح نہ کریں، ہماری بڑا دکھی ہو جائیں گے وہ لوگ، ان پہ ان کے مورال ڈاؤن ہو جائے گا. جج نے انسانی حقوق کے عالمی چارٹر کو سامنے رکھتے ہوئے، جس پہ میرے وکیل نے بھی دلائل دیے تھے، میں نے بھی مینشن کیا تھا، اور کینیا کے انسانی حقوق کے قوانین پر اپنے اداروں کے خلاف فیصلہ کیا، اور نہ وہاں پہ کوئی قومی سلامتی ہلی،
نہ کوئی بت پرستی، کوئی شخصیت پرستی کرنے والے چیخے، بلکہ ان کے میڈیا نے، ہمارے میڈیا زیادہ اس کیس کو کوریج دی ہے. شاید لگتا ہے وہ بھی اپنی پولیس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اور جج صاحبہ نے یہ کہا کہ کینیا کی پولیس کا جو قدم ہے وہ غیر آئینی اور غیر انسانی تھا. ارشد شریف کو غلطی کی بنیاد پہ قتل نہیں کیا گیا. ارشد شریف کو شناخت کے بعد تشدد کر کے گولی مار کے قتل کیا گیا ہے. اس لیے ان پولیس والوں کے خلاف میں کارروائی کا حکم دیتی ہوں. اب تک جتنی تحقیقات ہوئی ہیں، جو کچھ ہے وہ جویریہ صدیق کے ساتھ شیئر کیا جائے اور اس کے ساتھ ان کو کمپنسیشن دیا جائے. کمپنسیشن لینا باہر کے ملکوں پہ بہت کامن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کارروائی رک گئی ہے. جویری یہ بتائیں کہ جب جج صاحبہ نے یہ ریمارکس دیے اور آپ یہ مقدمہ جیت گئی، ارشد شریف شہید کا جو مقدمہ آپ نے لڑا کینیا میں، تو تب آپ کی فیلنگز کیا تھی؟ میں رو رہی تھی، خوش بھی تھی، رو بھی رہی، سرخرو. مجھے لگا میں سرخرو ہی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، جو میں نے محبت کی، جو وفا کی. کسی کی دوسری بیوی ہونا آسان نہیں ہوتا. آپ کو سم ٹائم بہت سی چیزوں پہ سیکریفائزز، قربانیاں، سم ٹائم آپ کو ہیٹ بھی فیس کرنی پڑتی ہے. لیکن میں نے یہ ثابت کر دیا بیوی بیوی ہوتی ہے، اور مشرقی بیوی بڑی وفادار ہوتی ہے اور بہت محبت کرتی ہے، اور جب اس کے شوہر میں بات آئی تو پھر وہ کسی حد تک جو ہے وہ جا سکتی ہے. کاش کہ ارشد شریف نے مجھے پہلے اپنے مقدمات میں، وہ مجھے کہتے تھے نہیں، نہ تم ٹویٹ کرو گی، نہ تم کچھ لکھو گی، عدلیہ خود ہی کر لے گی نا، ہم انصاف مل جائے گا، تو تم ریلیکس کرو، تم فون چھوڑ دو، تم اپنی صحت پہ توجہ دو، تم ٹھیک ہو جاؤ پہلے، پھر جو کرنا ہے کر لینا RSF کمیٹی ٹو پروٹیکٹ کو کانٹیکٹ بعد میں، ابھی نہیں، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے. اس جج نے مجھے انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، میں جانور ہوں بھی نہیں. ان عالمی اداروں نے مجھے باعزت انسان، باعزت عورت، ایک ڈگنیفائڈ بیوہ، ایک بہترین صحافی، اس کے طور پہ ٹریٹ کیا. اور انہوں نے مجھے گالیاں نہیں دیں. ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر کتنی دفعہ لوگوں نے مجھے گالیاں دی. مجھے زندگی میں کبھی کسی مرد نے اور عورت نے گالی نہیں دی فیس ٹو فیس. میں ایسے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی نہیں، میں شرفا میں اٹھتی بیٹھتی ہوں. پاکستان میں کلچر بن چکا ہے کہ لوگ براہ راست، عورتیں بھی بہت خراب بدماش قسم کے مرد اور عورتیں ہیں، یہ کچھ بنچ آف نا، یہ لوگوں کے اوپر گندے الزام لگاتے ہیں. میرے اوپر لگائے، لوگوں کے اوپر گندے چیزیں کرتے ہیں. نہیں، اب سنیں میری بات، گندی ترین الفاظ اور وہ گالیاں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں ہوتی ان کا استعمال کرتے ہیں. جب یہاں پر میرے ساتھ یہ کر رہے تھے نا کچھ لوگ، سب نہیں، پاکستانی بہت اچھے ہیں بھائی، مجھے بہت عزت اور محبت دی. میں ایک شادی میں گئی ہوئی تھی تو میں بڑا پیچھے ہو کے چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی. ان کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ارشد کی جویریہ آئی ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے شہزادے کی شہزادی آئی ہوئی ہے، اور میرے ہاتھ پہ یہاں پر 8-9 لپسٹک کے نشان تھے، کیونکہ خواتین میرا منہ نہیں چوم رہی تھی کہ میری سیٹنگ ویٹنگ نہ، میں بھی تیار ہو کے گئی تھی. اچھا، مجھے بہت آپا نے کہا تھا کہ اچھا تیار ہو کے آنا، میں دولہا والوں کی طرف سے تھی. ایک انکل آتے ہیں، وہ میرے پاس رونا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہتی ہوں انکل روئے نہیں، کسی کی شادی ہے، میں بھی رو پڑوں گی. پھر ارشد کی بات کر رہے ہیں آپ. کہتے بیٹا تم نا لڑکے والوں کی طرف سے آئی ہو، میں بیٹی کا باپ ہوں، یہ دلہن میری بیٹی ہے. اچھا، اور اس لیے مجھے تمہارے لیے زیادہ دکھ ہو رہا ہے.